ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ العظیم. آج عید کا مبارک دن ہے اور ہم لوگ اللہ کے حضور جو جمع ہوئے ہیں کھلے آسمان تلے قربانی کی تیاری کیے ہوئے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عید کو گزارنے کے لیے. کیسا اس کو قریب کرنا، اس کو قریب کرنا، معین کو ساتھ ملانا. اس کے آگے رکھیں. اس میں جو لائٹ آئے گی پتہ چل جائے گا. اس کو تھوڑا قریب کریں، اس کو قریب کریں اور یہ مائک اس کے قریب کریں. بس کافی اس کو اس کے آگے اسپیکر پیچھے جانا، اسپیکر پیچھے کرنا چاہیے. ہاں اس کے آگے. ہلو ہلو ٹھیک ہے. ہلو ہلو آج عید کا محترم دن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوشی منانے کا طریقہ نماز کے ذریعے سے دیا. آج ہماری خوشی دو طریقے سے سامنے آتی ہے. ایک کو بند کرنا. ایک خوشی چند رکعت نماز کے ذریعے سے اور دوسری خوشی ہماری قربانی کے ذریعے سے سامنے آتی ہے. اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کے ان ایام کے اندر جو عمل فرمایا ہے، جو عمل فرمایا ہے وہ تکبیر کی کثرت کا فرمایا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کہ اللہ نے جو تم کو ہدایت توفیق عطا فرمائی ہے اس کے اوپر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. اس کبریائی کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق ادا کرنے کا ہے. اس کے ساتھ ایک عمل ہے قربانی کا. قربانی کا عمل بڑا خاص عمل ہے. ہمارے ہاں اعمال صرف ظاہری شکل بنانے کا رہ گیا ہے. نماز کی شکل یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا اور سلام پھیر دیا،
یہ ایک ظاہری شکل بن جاتی ہے، اس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے، یہ اس کی ایک ظاہری شکل ہے، اس کو ہم روزہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے بلوچستان سے ایک آدمی کراچی میں آیا اور اس نے دیکھا کہ میونسپلٹی کا پمپ ہے، نلکا لگا ہوا ہے اور اس نلکے سے سارے گھروں میں پانی سپلائی ہوتا ہے، ہر گھر میں پانی جاتا ہے اور سب لوگ بڑے مزے سے سیراب رہتے ہیں۔ بڑا خوش ہوا، تو جب کراچی سے واپس بلوچستان گیا تو ایک نلکا اپنے ساتھ، ایک نل اپنے ساتھ لے گیا، سب گاؤں والوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد دیوار میں ایک سوراخ کیا اور سوراخ کرنے کے بعد نل اس کے اندر لگا دیا۔ تو اب میں جب اس نل کو کھولوں گا تو اس میں سے پانی نکلے گا۔ سب بہت خوش ہوئے، اپنے برتن وغیرہ لا کے رکھے، جب نیچے لا کے رکھے تو جب نل کھولا تو کوئی پانی نہیں نکلا۔ تو نل کی ایک ظاہری شکل ہے، اس کے پیچھے پائپ لائن ہوتی ہے اور پائپ لائن کے پیچھے پانی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ ایسی قربانی صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، قربانی قرب سے ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے پروردگار کا قرب حاصل ہو۔ اگر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا، محض جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو یہ واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن قربانی کا جو مقصد عظیم ہے، جو اتنا بڑا مقصد ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہمارے ذمے تو جانور ذبح کرنا ہے، وہ جانور ذبح کر دیا تو اس سے یہ قرب کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ برس ہا برس سے ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں قربانی کے بعد وہ قرب حاصل ہوا یا نہیں ہوا، اصل تو یہ عمل ہے۔ قربانی نماز کے بعد ہمیں وسجد وقترب، سجدہ کر اور قربت حاصل کر، سجدے پہ سجدے کیے لیکن قرب حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ہاں ہمارا جو دین ہے، ہم نے اس کو ایک ظاہری شکل بنا لیا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ چنانچہ سر پہ ٹوپی ہے اور چہرے پہ داڑھی ہے لیکن دھوکے باز نمبر 1 ہیں، پھر بھی دیندار ہے۔ ملاوٹ سب سے زیادہ یہ کرتے ہیں، تب بھی دیندار ہیں۔ کیوں جی؟ داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں، اس لیے دیندار۔ اپنی نوکری کے 8 گھنٹے پورے کرنے ضروری ہیں، لیکن یہ 2 گھنٹے نفلوں میں گزارتا ہے، سنت کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اپنی تسبیحات پوری کرتا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے پھر بھی دیندار ہے، کیونکہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ دین نہیں ہے۔ محض جانور کی گلے پہ چھری پھیر دینا یہ دین نہیں ہے، صرف جانور کے گلے پہ چھری پھیر دینا اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ ہمیں اس قربانی سے اللہ کا قرب کتنا حاصل ہوا، یہ قربانی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے تمہارا گوشت، ولا دماؤها، اس کا خون بہانا بھی مجھے نہیں چاہیے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر سے مجھے تقوی چاہیے۔ اب دیکھیں، گوشت بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، کھال بھی ہم مدرسے میں دیتے ہیں، نیک لوگوں کو دیتے ہیں، اور اچھے لوگوں میں گوشت تقسیم کرتے ہیں، جانور ہم اچھے سے اچھا لے کر آتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو صرف جیسے ہندو ایک رسمی طور پر اپنے بھگوان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، عیسائی ایک رسمی طور پر گلے میں سلیب کو ڈال لیتے ہیں، تو ہم نے بھی دین کو رسمی طور پر سر پہ ٹوپی کی نشانی کے طور پہ سمجھ لیا ہے، داڑھی کی نشانی کے طور پہ سمجھ لیا ہے، نماز کی نشانی کے طور پہ سمجھ لیا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے طور پہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اصل دین قرب الہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا۔ آج ہم چند دن اپنے ساتھ جانور کو پالتے ہیں
اس سے محبت ہو جاتی ہے. اس سے محبت ہو جانے کے بعد ہر گھر میں ایک دو بچے رو رہے ہوتے ہیں, جی میں نے جانور ذبح نہیں ہونے دینا, میں نے کہ ان کو جانور سے محبت ہو چکی ہوتی ہے. اس محبت کے ساتھ جب وہ جانور کی ذبح ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت المقدس سے نکلے ہیں اور 1.5 مہینے کا سفر ہے, وہ پیدل طے کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے, تو کس درجے کی قربانی پیش کی ہے, کس دل سے قربانی اللہ رب العزت کے حضور پیش کی ہے کہ آج وہ مینا کے پہاڑ, میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, معروف ہے وہ جگہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا, اور لٹانے کے بعد تفسیر ایک بڑی ہماری تفسیر ہے, اس کے اندر پورا واقعہ بڑا خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ بیٹے نے اپنے والد کو نصیحت کی, اس کو قرآن سے جوڑا ہے کہ اے میرے والد کیا ہے, سید الانبیاء ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے بھی سردار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے بعد اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی نسل سے بھیجے. حضرت ابراہیم کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے کوئی پیغمبر کسی دوسرے خاندان سے نہیں بھیجا, جتنے بھی پیغمبر بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے بھیجے. کعبۃ اللہ کی تعمیر 9 مرتبہ ہوئی, لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے. جب آپ علیہ السلام 35 برس کے تھے, کعبۃ اللہ کی تعمیر 9 مرتبہ ہوئی. 1 مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی, حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی, فرشتوں نے بھی کی ہے, اور کئی دوسری قوموں نے کی ہے. اور اخلاص کتنا تھا کہ کوئی حرام کا مال اس میں نہیں آنا چاہیے, خالصتاً حلال کا مال آئے گا. لیکن اس قدر اخلاص کے باوجود اللہ رب العزت نے جب کعبے کی تعمیر کا ذکر کیا تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, جب ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی تو رکھنے والے کون تھے؟ ابراہیم تھے اور اسماعیل تھے. یعنی بنانے والے, تعمیر کرنے والے فرشتے بھی ہیں, تعمیر کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں, تعمیر کرنے والے سیدنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر کرنے والوں میں سے ہیں. لیکن جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو بنانے کا صحرا اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر رکھ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہے, کوئی ایسی وجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حفاتن عوراتن, ہر بندہ جب اٹھے گا تو وہ ننگا ہوگا, سر سے بھی ننگا, پاؤں سے بھی ننگا, جسم سے بھی ننگا. تو ایک دھماکہ ہوگا, سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, اور جب اٹھیں گے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اٹھائیں گے. جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پوشاک پہنے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پوشاک پہنے ہوئے ہیں. یعنی اس دن سب سے پہلے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بے ہوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن پوشاک پہنانے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوشاک پہنائیں گے. کیوں جی؟ اس لیے کہ جب نمرود نے ایک آگ جلوائی تھی تو اس آگ جلانے کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے گئے تھے. تو اس کے بدلے اللہ رب العزت, دنیا میں ظاہری ذلت ہوئی, اس کے بدلے اللہ آخرت میں عزت دیتے ہیں. ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کے پیچھے اللہ رب العزت آخرت میں کیسی عزت دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے, خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. جب ہم قربانی کریں, یہ میں فضائل سنانا اور وقت گزارنا مقصود نہیں ہے, ایک بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم قربانی کریں تو اس استحضار کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ, اس
سمجھ کے ساتھ قربانی کرے کہ ہم نے جب قربانی کرنی ہے تو اس کا اجر یہ ہے. جب انسان کو اجر معلوم ہوتا ہے تو انسان اندر سے موٹیویٹ ہو کے قربانی کرتا ہے, اندر سے دلی طور پر تیار ہو کے قربانی کرتا ہے, تو اس قربانی کا اثر بھی ہوتا ہے, اس قربانی سے قرب بھی اللہ کا محسوس ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم, ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاں عام طور پہ قربانی کی دعائیں یاد نہیں کی جاتی, میں سال میں ایک مرتبہ آتی ہے, کسی نے یاد بھی کی ہوتی تو بھول جاتی ہیں. تو قربانی کا جانور لٹانے سے پہلے قصائی جناب بہت ریٹنگ میں چل رہے ہوتے ہیں, ملتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں ویٹ نہیں کر سکتا, میں انتظار نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے صرف جانور کو ذبح کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو جانور قربان کرنے سے پہلے کچھ دیر اللہ سے دعا کریے. میرے دل میں نہیں ہے, میرے دل میں نہیں ہے, لیکن اوپر سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اوپر سے دعا کرنے سے اندر سے بنا دے. ابقوا فإن لم تبقوا فتباكوا, بھائی میرے سامنے گر گرایا کرو, رویا کرو, چلایا کرو, مانگا کرو. نہیں آتا کوئی بات نہیں, فتباكوا, نقلی رو لیا کرو, نقلی مانگ لیا کرو. جانور کو لٹانے سے پہلے کھڑے ہو کے یا اس جگہ بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ سے دعا کر لیں. اللہ جی میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں. اللہ میں نے جانور پسند کیا, آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا. ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہونا, ان کو نہیں پتا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے تاریخ میں ایسی چیزیں لکھوا دی ہیں جو ان کی یاد میں اللہ رب العزت نے ہر سال جانور ذبح کرو. ان کی یاد میں جو عمرہ کرنے جائے گا, جو حج کرنے جائے گا, وہ ان کی یاد میں حضرت حاجرہ کی یاد میں وہاں پہ چکر لگائے گا. صحیح کے چکر, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صحیح نہیں تھی, صرف طواف تھا, صحیح نہیں تھی. صحیح حضرت حاجرہ کے آنے سے شروع ہوئی. تو یہ ایک بڑا مقدس, بڑا محترم عمل ہے کہ جب قربانی کا جانور آئے فوراً نہ لے جائیں, تھوڑی دیر اللہ طرف سے دعا کریں. اللہ جی میرا دامن خالی ہے, میری جھولی میں کچھ نہیں ہے. جتنی عاجزی ہو سکے اللہ کے سامنے اس کا اظہار. یہ ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں, تو اللہ کے حضور حاضر ہونا یہ بھی ایک عاجزی کا اظہار ہے. بعض مشائخ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹوپی پہن کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا سنت ہے, اور سر پہ ٹوپی رکھنا یہ مستحبات میں سے, دین کے آداب میں سے. سر ڈھکا رہنا چاہیے, خواتین کا خاص طور پر, مردوں کا عام طور پر. لیکن بعض مشائخ کو دیکھا کہ وہ ایسا ہوا کہ نماز کے بعد جب دعا ہوئی تو ٹوپی اتار کے نیچے رکھتی. یہ کیا عمل ہے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں زیادہ عاجزی ہے, زیادہ انکساری ہے. جی وہ کیسے کہ حج کے اندر اللہ رب العزت اپنے تمام مہمانوں کو ننگے سر کر دیتے ہیں. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, عزیز الرحمن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک مرتبہ تھانہ بھون کی مسجد میں 7ویں صف میں بیٹھے ہوئے. تو کسی نے کہا حضرت یہ پہلی صف میں نہیں بیٹھتے. حالانکہ پہلی صف کے بارے میں تو حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ سلام کرتے ہیں, یہ دعائیں کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے. یا رسول اللہ وعلی الثانی, دعا کر دے دوسری صف والوں کو بھی دعا مل جائے. نہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول, پہلی صف والوں کے لیے سلام پیش کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول, تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پہ سلام نازل فرماتے ہیں. فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. وعلی الثانی, جی وعلی الثانی, جی اب تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا دوسری صف والوں کے اوپر بھی. تو یہ تو 7ویں صف میں بیٹھے ہیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا ان کو 7ویں صف میں بیٹھ کر بھی پہلی صف کا ثواب مل رہا ہے. جی حضرت وہ کیسے؟ تو وہ اس طریقے سے ثواب مل رہا ہے کہ ان کے دل میں اتنی انکساری ہے کہ یہ کہتے کہ میں پہلی صف کے قابل نہیں ہوں. اس لیے ان کی عاجزی اور انکساری ایسی ہے کہ وہ اللہ کے اتنے قریب لے جاتی ہے.
ایسے ہی قربانی کا جانور ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا اتنا کافی تھا؟ ایک بکری اللہ کے نام پہ ذبح کر دی، کیا اتنے بڑے اللہ، اتنے بڑے اللہ؟ حضرت موسیٰ نے ایک بار پوچھا، اللہ جی آپ کتنے بڑے ہیں؟ کہ موسیٰ تو نہیں سمجھ سکتا۔ کہ نہیں اللہ جی آپ بتائیے آپ کتنے بڑے؟ کہ نہیں موسیٰ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کہ اللہ جی بتائیے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ کا جگرا تھا کہ وہ کہہ گیا کہ نہیں میں نے دیکھنا ہے، ورنہ اللہ کے ایک مرتبہ کہنے کے بعد کس کی ہمت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بولے نہیں میں نے دیکھنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ کو دیکھو۔ اور پھر تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ جی آپ کتنے بڑے؟ کہا جانتے ہو جبریل؟ ہاں جبریل۔ یہ کتنے بڑے ہیں؟ کہ یہ زمین پہ پاؤں رکھیں تو ان کی پنڈلی آسمان پہ جا کے ٹکراتی ہے، ایک پر کھولتے ہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک جاتا ہے، ہاں جی مشرق سے لے کے مغرب تک جاتا ہے ایک پر، اور ایسے جبریل کے 600 پر ہیں۔ اتنا بڑا فرشتہ۔ میکائیل کتنے بڑے؟ وہ بھی اتنے بڑے۔ اسرافیل کتنے بڑے؟ وہ بھی اتنے بڑے۔ ملک الموت کتنے بڑے؟ وہ بھی اتنے بڑے۔ او ہو جی اتنے بڑے فرشتے! اگر یہ فرشتے آپ کی بغاوت کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ میں اپنی چراگاہوں میں سے ایک چھوٹی سی چراگاہ کے ایک چھوٹے سے پرندے کو بھیجوں گا، وہ ان کو دانا سمجھ کے کھا جائے گا۔ وہ چراگاہیں کہاں ہیں موسیٰ؟ تم سمجھ نہیں سکتے، یہ تیرے اللہ کے علم میں سے کسی جگہ پر ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ چراگاہیں کہاں پر ہیں۔ تو اتنے بڑے اللہ ہیں جس کا ایک چھوٹا سا پرندہ اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو دانا سمجھ کے کھا جائے۔ بکرے کے سامنے دانا ڈالتے ہیں نا، گائے کے سامنے وہ کیا حیثیت رکھتے، تو اس پرندے کے سامنے ان فرشتوں کی یہ حیثیت، تو اس چراگاہ کی کتنی بڑی حیثیت، بڑی چراگاہیں کتنی ہوں گی، پھر ان کو بنانے والے اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ اس اللہ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی بکری ذبح کر رہے ہیں، اس اللہ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی گائے اور ایک اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ جی قابل نہیں ہے ہم، اللہ جی آپ کے قابل نہیں، ہم مانتے ہیں لیکن اللہ جی میں کر ہی اتنا سکتا ہوں، میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے خون بہار ہوں، کیونکہ تیرے نبی نے ایسے کیا تھا، تیرے پیاروں نے ایسے کیا۔ آدم علیہ السلام سے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ چلا۔ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنے چھوٹے پن پہ اللہ سے معافی مانگے، اس کے بعد قربانی کرے تو کچھ نہ کچھ قرب ضرور محسوس ہوگا۔ اور قربانی کا اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بات آج ذہن میں مستحضر ہے۔ میں ایک بات سنا کے آج ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ میں سنا رہا تھا حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دعوت برکاتم بکرا سامنے لایا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا شروع کر دی اور اسی طرح کی اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ العظیم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ بیان کرتا۔ آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں اور میں ان سے نقل کر کے سنا رہا ہوں کہ فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ بکرا قبلہ رو ہو کے خود لیٹ گیا اور کہ اپنے حال سے بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ لگے کہ ہم بھی کانپ رہے تھے اور جو قصاب چھری چلانے والا وہ بھی کانپ رہا تھا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو بھائی قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ جی میرے پاس کچھ نہیں، بس یہ چھوٹی سی جان ہے آپ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، ورنہ چاہیے تو یہ کہ میں اپنے آپ کو قربان کروں، میں اپنے وقت کو قربان کروں، میں اپنی اولاد کو اللہ آپ کے دین پہ لگاؤں، میں اپنے اوقات کو اپنے مال کو آپ کے دین پہ لگاؤں، لیکن چونکہ آپ نے حکم دیے یہ چھوٹا سا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اللہ جی اس کو قبول فرمائیے۔ یہ ولا کی انال وہ تقویٰ منکم، یہ اللہ کو جاتا ہے، یہ گوشت اور یہ خون یہ اللہ کو نہیں جاتا، یہ تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور شریعت محمدی میں اجازت دی ہے کہ تم لوگ استعمال کرو۔ تو یہ کچھ مختصر سی بات تھی جس کا ہم نے آج خیال رکھنا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات ذکر کر دوں کہ قربانی کے دن مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھایا جائے، تو یعنی قربانی کا گوشت کھایا جائے، کوئی اور چیز نہ کھائی جائے، یعنی ناشتہ وغیرہ نہ کیا جائے، بلکہ جب جانور کا گوشت وغیرہ تیار ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی یہ چیز کھائی جائے۔ اس کو چھوٹا روزہ بھی کہتے ہیں، ہمارے مشائخ اور بزرگ صحابہ کرام کا یہ توبہ تھا، چھوٹا روزہ بھی کہا جاتا تھا کہ قربانی کے دن جب گوشت آئے گا تو سب سے پہلے اس گوشت کو استعمال کریں، لیکن اگر کسی کو شوگر ہے یا کوئی رک نہیں سکتا، عادت بنی ہے چائے پینے کی عادت، ٹھیک ہے پانی پی سکتے، پانی پینے میں کوئی مذائقہ نہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں مستحب
اور اچھا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت استعمال